اچھا جی، آج ہم بات کریں گے کلسٹر بیس ایگزام کے بارے میں، CSS ریفارمز کے بارے میں کہ ریفارمز آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، 2026 میں آئیں گی، 2027 میں آئیں گی، پریپریشن کریں یا نہ کریں۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہی میں بات کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو منع کیا تھا جب ریٹ پٹیشن ہوئی تھی ایگزام کو ڈیلے کرنے کے لیے، کہ اپنی تیاری کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ڈو ناٹ لیو یور پریپریشن۔ اب اسٹوڈنٹس کو ایک نئی چیز مل گئی ہے ڈسکشن کے لیے کہ ایک جو ریفارمز آئیں گی تو پھر کیا ہوگا، ریفارمز آ بھی جائیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ روڈیمنٹری سٹیج کے اندر ہیں، ابھی تک جو ان کی کمیٹی جو ہے ریفارم کمیٹی، اس کی ایک میٹنگ بھی رہتی ہے، دین دے ول سینڈ اٹ ٹو دا کیبنٹ کو پاس سینڈ کریں گے اور پھر رولز بنیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو اٹس اے لانگ پروسیس، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پہ کہ یہی سملر کائنڈ آف ریفارمز دے ور ایون اپرووڈ بائی دا کیبنٹ آف پرائم منسٹر عمران خان، اور اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک نئی چیز وائرل کرنا شروع ہو گئی کہ جو گروپس انہوں نے کلسٹر چینج کر دیے ہیں، تو ان کلسٹرز کے اندر میں آپ کو اس کا انالیسس کر کے بتاتا ہوں۔ اس انالیسس کے اندر انہوں نے کلسٹر کے اندر یہ کیا کہ آپ کو کچھ ڈفرنٹ جو ہیں آپ کے جو گروپس ہیں، سروسز ہیں، ان کے لیے اسپیشلائز چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو لوگ جو آتے ہیں، فرض کیجئے میں نے گریجویشن کی ہوئی لٹریچر کے اندر اور میں ہوں پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سروس کے اندر، تو مجھے کیا ہوگا، اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے مشکل ہوگی۔ اب انہوں نے یہ مینڈیٹوری کر دیا کہ اگر میں نے کرنا ہے آڈٹ اکاؤنٹ جوائن کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے آپشنل کے طور پر وہ لازمی لینا ہوگا تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے آپ کی جو PAS ہے اور PSP، ان کے ڈفرنٹ سبجیکٹس رکھ دیے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے کیونکہ آپ کو ڈائیورس ہوتا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل سائنس کمپلسری کر دی، لا کمپلسری کر دی، اور اکنامکس کیونکہ انہوں نے فائنانس بھی چلانی ہے، امپلیمنٹیشن لا بھی کرنا ہے اور معاشرے کو بھی ڈیل کرنا ہے، تو 3 کمپلسری سبجیکٹ جو آپشنل جو ہیں ان میں سے انہوں نے کہا کہ ان میں سے آپ کو لازمی چوز کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ جائیں گے فارن سروس کے اندر تو وہاں پر آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ لینا لازمی ہو جائے گا۔ یعنی آپ جب جا رہے ہیں ڈپلومیٹ بن رہے ہیں اور آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں نہیں پتا اور آپ آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ پڑھ کے جو ہے نا وہاں پر اگر ڈپلومیسی کریں گے تو وہاں پر کافی مسئلہ ہوگا۔ سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس پرائر نالج ہو تو ہوگا کہ عمومی طور پر اب آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ عمومی طور پر یوزلی دا کینڈیڈیٹس ہو آر گوئنگ ٹو آپٹ دس فار آڈیٹنگ اکاؤنٹنگ وہ وہی ہوں گے جن کی گریجویشن اس کے اندر ہوگی۔ اکنامکس والے جو ہیں وہی کریں گے جن نے اکنامکس پڑھی ہوگی۔ اگر اکنامکس نہیں بھی پڑھی ہوئی تو اکنامکس پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل سائنس اور لا جو ہے وہ بھی سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں، تو آپ کو پینک نہیں کرنا۔ باقی ایک اسکیم اوپر آئی کہ کیا ایسے اسکریپ ہو جائے گا، ایسے بالکل اسکریپ نہیں کیا انہوں نے۔ جو پرپوز اسکیم ہے ابھی وہ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں I do not question the veracity of those documents، بل جو وائرل ہو گئے مجھے کینڈیڈیٹس نے کہا کہ اس پہ ویڈیو بنا دیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کی ویراسٹی پہ تو بات نہیں کر سکتے، لیکن جو آ گئی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے 50 نمبر کی اسلامیت کر دی ہے، 50 نمبر کی پریسی کر دی ہے، 100 مارکس کا ایسے ہے، 100 مارکس کی ہے گورننس اور اس کے پبلک ایڈمنسٹریشن، وہ بھی لازمی ہونی چاہیے کیونکہ آپ سول سروس بننا چاہ رہے ہیں۔ تو اب باقی چیزیں انکلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا سائیکومیٹرکس بھی ہوں گے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں ریٹن کے اوپر۔ تو آپ کو چاہیے کہ بجائے کنفیوز ہونے کے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ وہی پولیٹیکل سائنس ہے، وہی اکنامکس ہے، وہی لا ہے، وہی ایسے ہے، وہی اسلامیات ہے، اسی کے اندر وہی سبجیکٹس ہیں۔ تو پلیز اپنی تیاری مت چھوڑیے۔ اور یہ ہے چھوٹا سا انالیسس، اب ایک کمنٹ میں کر کے بتائیے مجھے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، مزید آپ کو اس کے بارے میں کیا سننا ہے اور کیا چیزیں ہیں، تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ 2025 کی 26 کی اٹیمپٹ دے رہے ہیں یا 27 کی۔ تھینک یو ویری مچ۔